بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بعض مشائخ سے پوچھا کہ میری رزق حلال کس طرح اور کہاں سے حاصل کروں۔ میرے اس سوال پر مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو رزق حلال کا طالب علم ہے تو ملک شام چلا جا، وہاں تجھے رزق حلال کمانے کے وسائل میسر آ جائیں گے۔ میں نے ملک شام کی طرف کوچ کیا اور اس کے ایک شہر مسیسہ میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے پوچھتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس کے ذریعے مجھے رزق حلال حاصل ہو اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، لیکن میری صحیح طرح کوئی رہنمائی نہ کر سکا۔ بالآخر میں اپنا مسئلہ وہاں کے مشائخ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے فرمایا، اگر تو رزق حلال کا طالب ہے تو ترسوس نامی شہر میں چلا جا، وہاں انشاءاللہ عز و جل تجھے کسب حلال کے ذریعے رزق حلال میسر آ جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس شہر پہنچا اور وہاں اپنے مقصد کی خاطر ادھر ادھر گھومتا رہا۔ ایک دن میں ساحل سمندر پر گیا تاکہ وہاں کوئی کام تلاش کروں جس کے ذریعے رزق حلال حاصل ہو۔ میں ساحل سمندر پر تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا، مجھے اپنے انگور کے باغوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک باغبان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی نگہبانی کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں تیار ہوں۔ چنانچہ میں اس شخص کے ساتھ چلا گیا اور خوب محنت و لگن کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن باغ کا مالک اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے بلا کر کہا، ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ کر لاؤ۔ یہ سن کر میں نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے کافی انگور لا کر اس باغ کے مالک کے سامنے رکھ دیے۔ جب اس نے انگور کا دانہ کھایا تو وہ کھٹا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے باغبان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہا ہے اور ابھی تک تجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان نہ ہو سکی، حالانکہ تو یہاں سے انگور وغیرہ خوب کھاتا ہوگا۔ میں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، میں نے آج تک اس باغ سے انگور کا ایک دانہ بھی نہیں کھایا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ مجھے تو صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے خادم رکھا گیا تھا، لہٰذا میں دیکھ بھال تو کرتا رہا لیکن اس باغ میں سے انگور کا ایک دانہ بھی نہ کھایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جواب سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اتنا عرصہ تک باغ میں رکھے اور پھر اتنی ایمانداری سے رہے کہ وہاں سے ایک دانہ بھی نہ کھائے؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ اس باغ والوں کو معلوم نہ تھا کہ یہی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں اپنے کام میں لگ گیا اور باغ کا مالک وہاں سے رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن میں نے دیکھا کہ آج پھر باغ کا مالک بہت سارے لوگوں کے ساتھ باغ کی طرف آ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے اس واقعے کی خبر اس نے لوگوں کو دی ہوگی، اس لیے لوگ مجھے ملنے آ رہے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا راز کھل گیا ہے، چنانچہ میں چھپ کر باغ سے نکل گیا۔ وہ لوگ باغ میں داخل ہوئے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ مجھے باغ میں تلاش کرتے رہے لیکن میں انہیں نہ ملا۔ میں وہاں ہوتا تو انہیں ملتا، میں تو وہاں سے باہر آ گیا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر تک مجھے ڈھونڈتے رہے، بالآخر تھک ہار کر واپس چلے گئے اور میں نے کسی سے ملاقات نہ کی۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے ہمارے اسلاف میں سے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ رزق حلال کے حصول کی خاطر ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے گئے، اور بہت ہی یہ مشکل کام ہے کہ کسی بھی فراوانی نعمت والی جگہ پر کوئی بندہ کام کرے اور اس نعمت کو نہ چکھ سکے۔ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ ایک باغ کی نگہبانی کے لیے آپ موجود ہیں اور کبھی اس باغ میں سے
پھل کا ایک دانہ تک نہیں چکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے ایسے اقدام کا پرچار کرنا چاہیے جن سے مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں اپنی بندگی کرنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، ان کا پکا سچا امتی بنائے، اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔